بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ محترم حاضرین، سورۃ الانعام، اس پر آج ہم نگاہ ڈالیں گے۔ یہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہونے والی پہلی سب سے طویل سورت ہے، یعنی مکی سورت ہے، جس کی آیتوں کی تعداد 165 ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الحجہ۔ حجہ یعنی دلیل۔ مناسبت میں آپ اس کے معنی کو جانیں گے کہ اس نام کی مناسبت کیا ہے۔ چونکہ انعام کے بارے میں معنی میں نے بتایا تھا چوپائے، اور عام طور سے جب الانعام قرآن اور حدیث میں بولا گیا تو سورۃ الانعام میں جن 4 جانوروں کو اور نر مادہ ملا کر 8 جانوروں کو انعام سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہیں اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی۔ انہی کی قربانی کی جاتی ہے۔ من الضأن اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، یہ جو قرآن میں سورۃ الانعام میں آیا ہے اسی کے اعتبار سے۔ تو یہ جانوروں یا چوپایوں یا مویشی کے نام پر اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ مناسبت بتا رہے ہیں کہ چونکہ عربوں کے کھانے پینے کا اور ان کے رزق کے حصول کے سارے راستوں کا، مواصلات کا، بار برداری کا ذریعہ یہی جانور تھے۔ ان کی ثروت اور دولت، تجارت کا انحصار کافی حد تک انہی جانوروں سے جڑا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ جانور اور انعام چوپائے، اس میں خاص طور سے گھوڑے اور اونٹ اور پھر بکریاں وغیرہ بھی بطور مال اور معیشت کے اضافہ کر کے پال کر اس کے دودھ، اس کے چمڑے، اس کے گوشت کا استعمال بھی، اس کی تجارت بھی، اور پھر اس کی خرید و فروخت۔ تو بہرحال یہ چیزیں اس بنیاد پر، چونکہ یہ ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی بنیاد بن گئی تھی، اس لیے ان کی زندگی میں ان جانوروں کی بہت اونچی اور اہمیت کے حامل اونچی قیمت بن گئی تھی، اور یہ ان کی زندگی کا ایک ستون بن گیا تھا۔ ایسی صورت میں یہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ جانوروں کے معاملات کو عبادت اور دین کے دائرے میں داخل کریں۔ یہ اسے دنیا کے معاملات سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ اپنے مال کے اندر تصرف کرنا یہ انسان کی اپنی آزادی اور اس کے اپنے اختیار پر مشتمل ہے۔ یہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق اور ٹکراؤ ہونے کا سوال نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے امور کو بھی دین، شریعت اور احکامات الہی سے جڑا ہوا بتانے کے طور پر اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا، اور خاص طور سے اس لیے کہ انعام یعنی چوپایوں سے متعلق اس سورت میں کئی باتیں بیان کی گئی ہے۔ گویا اس میں اس بات کی وہ خصوصی طور سے توجیہ ہے ہر شخص کے لیے، لکل من خالف، ہر اس شخص کے لیے توجیہ ہے جس کا عقیدہ اس کے عمل کے خلاف ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کے معاملات میں بھی عقیدے کے تحت ہمارے اعمال ہونے چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں کے امور میں بھی۔ دوسرا نام اس سورت کا ہے الحجہ۔ حجہ کہتے ہیں دلیل کو جو سامنے والے کو مطمئن کر دے ہوئے۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بہت زبردست اور کثرت سے دلائل اور براہین پیش کیے گئے ہیں، اور مشرکین اور منکرین، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف زبردست دلیلیں اور حجتیں قائم کی گئی ہیں۔ اس لیے اس کو سورۃ الحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں انہوں نے وہی مشہور روایت جو 2 مرتبہ گزر چکی، مسند احمد کی صحیح روایت، کہ جو شخص 7 طوال کا علم حاصل کرے گا وہ حبر یعنی عالم ہے۔ ان میں ایک سورہ انعام بھی شامل ہے۔ کچھ یہاں ایک جملے میں ایک وضاحت کروں کہ قرآن کی فضیلت میں زیادہ تر جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، عموماً وہ ضعیف موضوع من گھڑت ہیں۔ امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر قرآن کی فضیلت کی حدیثیں جھوٹی بناوٹی ہیں،
نوح ابن ابی مریم ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، تو قرآن کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے ہر سورت کی فضیلت میں کچھ حدیثیں بنا کر لوگوں میں شائع کر دی۔ تو سورۃ الانعام کے تعلق سے بھی بعض ایسی روایتیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک روایت لمبی چوڑی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جو 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں نازل کی گئی۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس سورت کی ابتدائی مضمون کا اس کے آخری مضمون سے تعلق بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سورت مبارکہ کا آغاز جو ہوتا ہے یہ مشرکین پر نکیر کرتے ہوئے الحمدللہ الذی، یہ کہ جعل الظلمات والنور ہے نا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے روشنی اور تاریکیاں بنائی، اچھائی اور برائی بنائی، آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکی بنائی۔ پھر بھی یہ مشرکین جو ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعدلون کا لفظ ہے، یعنی اللہ کی عبادت سے ہٹ کر دوسرے کی طرف مڑتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیف یعدلون، کہ یہ مشرکین کس طریقے سے اللہ کی عبادت سے مائل ہو کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ظلمات یعنی تاریکیوں اور نور کو بھی بنانے والا وہی ہے۔ شروع میں یہ مضمون پہلی آیت میں بیان کیا گیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ کی اس چیز کے ذریعے کہ انہوں نے مشرکین اور کفار سے بڑے ان کے عجیب رویے پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے رد کیا اور کہا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں، رب بنا کر چاہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا رب ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو بناؤں۔ یہاں شروع میں مشرکین کے اس عمل پر، شرک کرنے پر رد کیا گیا، اور آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رد کرتے ہوئے ان کے خلاف دلیل بھی قائم کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کیسے بنا سکتا ہوں جبکہ وہ تمام چیزوں کا پروردگار ہے، یعنی کیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کروں جبکہ وہ ہر چیز کا، آسمانوں اور زمین کا اور پوری کائنات کا مالک و پروردگار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تاکید ہے، اور اس بات کی وضاحت اور اس بات ہے کہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اس سورت کا محور رئیسی یعنی مرکزی عنوان جس موضوع پر اس سورت کے مضامین گردش کرتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اور عقیدے اور عمل میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، توحید کا بیان اور شرک کی تردید۔ شرک صرف عقیدے، ایمان اور دل میں نہیں بلکہ عمل میں بھی۔ سورت کے موضوعات کیا ہیں؟ سورت مبارکہ کے موضوعات، موادی، یہ سورت لوگوں میں سے انسانوں کی 3 قسموں کو خطاب کرتی ہے۔ جتنے دنیا میں انسان ہیں ان میں سے 3 طرح کے لوگوں کو خطاب کرتی ہے۔ پہلی قسم کے لوگ جو ملحدین اور مادیین ہیں، الحاد کرنے والے بے دین لوگ، اور مادیین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، کہ اللہ ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رد کیا، ان سے خطاب کیا۔ دوسرے ان لوگوں کو خطاب کیا انسانوں میں سے جو بت پرست ہیں، عباد الاصنام، بتوں کی پرستش کرنے والے۔ تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاداً تو ایمان رکھنے والے ہیں، ان لوگوں سے خطاب کیا گیا جو اللہ پر عقیدے کے طور پر اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ عقیدہ وہ اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات میں نافذ نہیں کرتے، اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ آج ہم میں مسلمانوں میں، ہم اور آپ بھی ایسے بہت سارے امور میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں کہ اللہ پر عقیدہ ہے، مسلمان ہیں، لیکن بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو بھی خطاب کیا۔ یہ سب کے سب اس بات کی تاکید، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ توحید عقیدے اور عمل کے ساتھ مل جل کر تکمیل کو پہنچتی ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ ہمارا تقاضا توحید کو ماننے کا پورا نہیں ہو گیا، بلکہ توحید دل کے عقیدے
اور زبان کے اقرار کے ساتھ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں جب اسے اختیار کیا جائے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، تب یہ توحید اپنے کمال کے درجے کو پہنچتی ہے۔ یہ صورت مبارکہ دعوت کے اصولوں کے گرد گردش کرتی ہے کہ آپ توحید اور اس کے تقاضوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کے اصول کیا ہیں؟ وہ کیا ہے؟ الوہیت، وحی، رسالت، بعث اور جزا۔ یہ دعوت کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کرنا، وحی الہی پر ایمان رکھتے ہوئے اسے قبول کرنا، زندگی میں ظاہراً باطناً اس کو نافذ کرنا، اللہ کی بھیجی ہوئی سچی رسالت کو تسلیم کرنا، اس کو اس کا مقام دینا، اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں اور دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی جزا ملے گی۔ یہ دعوت کے ان اصولوں کے گرد گردش کرتی ہے اس صورت کے مضامین، مثل باقی صورت المکیہ، دیگر مکی صورتوں کی طرح، الا مگر یہاں ایک فرق یہ ہے کہ اس صورت نے دو انفرادی قسم کے اسلوب اپنے اندر اکٹھا کر رکھے ہیں ان اصولوں کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ اسلوب التقریر اور اسلوب التلقین۔ ایک تقریر کا یعنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بیانیہ انداز، جس سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسرا تلقین یعنی نصیحت، لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو ہدایت دینا، تلقین کا اسلوب۔ اسلوب التقریر کا عنوان قائم کر کے انہوں نے کچھ آیتوں کو بطور مثال بیان کیا اور بہت ساری آیتوں کے نمبرات صرف دے دیے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیلیں قائم کرتی ہیں، غور و فکر کی دعوت دے کر لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو خطاب کرتی ہے، یہ مادین، منکرین، بت پرستوں کو اور مسلمانوں کو بھی کہ ان کا ایمان بڑھے۔ یہ سورت جگہ جگہ دعوت دیتی ہے کہ آپ اس کائنات میں اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان پر غور و فکر کریں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا وجود بھی معلوم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی کسی ایک چیز پر آپ غور کیجئے، موقع نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں، اپنی آنکھ پر غور کیجئے، ان درختوں پر غور کیجئے، اپنے جسم کے اعضاء پر۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ہمارا دل جب سے روح پڑتی ہے تب سے دھڑکن چلتی ہے، اس میں بجلی کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ کرنٹ آتا ہے؟ یہ ایک بالشت کا درخت جو ہے، 1 فٹ کا درخت، سائنس والے کہتے ہیں کہ جتنا ایک درخت فضا اور ماحول کو صاف کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن کا اخراج، اگر اسے انسان مشینی شکل میں بنانا چاہے گا تو 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی جگہ درکار ہوگی۔ اتنی بڑی فیکٹری ڈالے گا تو ڈالی جائے گی تو جو ماحول میں اتنی بڑی مشینیں صفائی کریں گی وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا 1 فٹ کا پودا کرتا ہے، درخت اور پودا۔ آج کورونا میں آکسیجن کی قلت ہے، درخت بڑھائے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور سے انتظام کیا ہے۔ خیر، تو میں ایک مثال دے رہا تھا کہ اللہ کی مخلوقات میں، اور یہ آپ سورۃ الانعام پڑھیے، بڑی زبردست دلیلیں، بہت پیاری پیاری خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا بیان اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، جس سے اللہ کا وجود بھی پتہ چلتا ہے، اس کی قدرت مطلقہ اور کاملہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان، کو پیغمبر ہو، نبی ہو یا بڑے سے بڑا فرشتہ کوئی ہو، ان کے اندر یہ کائنات کے نظام چلانے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ جس ذات کو کسی کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ اس کام کا فاعل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو سورۃ الانعام میں بہت پرزور اور زبردست انداز میں یہ دلیلیں ملے گی۔ دنیا کا کوئی انصاف والا دیانت دار انسان ان دلیلوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان دلیلوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بیان کیا، هو الذی، وہی وہ ذات ہے جس نے ایسا ایسا کیا، وہی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کا لفظ جو استعمال کر کے جو اسلوب اور انداز اختیار کیا گیا ہے بیان تقریری میں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سننے والے اور قاری پڑھنے والے کو اشارہ کرتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ خالق کی عظمت اور قدرت کیا ہے، وہی وہ ذات ہے۔ یہ سن کر خالق کی عظمت اور اس کی قدرت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ گویا کہ یہ جب بیان کیا جاتا ہے سورۃ الانعام جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوگا ان دلیلوں کو پڑھتے ہوئے، ان پر غور کرتے ہوئے، کہ ایک پڑھنے والے انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ دلیلیں، قدرت کے یہ مناظر
اور اللہ کی قدرت کے یہ نشانات مجسم طور پر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں اپنے بیان میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ ہوا الذی، ہوا کا یہ لفظ جو ہے سورۃ الانعام میں 28 مقامات پر آیا ہے، 28 جگہوں پر ہوا الذی، جیسے چند آیتیں یہاں پوری آیتیں نقل کی۔ ہوا الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر ایک مقررہ مدت متعین کر دی۔ اب یہ اس آیت کے 2-3 معنی بیان کیے جاتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، تفسیر کی طرف پلٹیں۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور طے شدہ وقت اس کے پاس موجود ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک شبہ کرتے ہو۔ اللہ نے تم کو مٹی سے، پہلی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے نطفے سے ہوتی ہے، اور نطفہ بھی جو بنتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں اہل علم نے کہ وہ بھی مٹی سے بنتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو نطفہ بنتا ہے وہ غذاؤں کے کھانے سے بنتا ہے۔ غذا کہاں سے آتی ہے؟ اناج سے آتی ہے۔ اناج کہاں سے آتا ہے؟ پودوں سے بنتا ہے۔ پودے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ زمین کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، جس میں زمین کی مٹی کے بہت سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ جانور سے ہم گوشت کھاتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، وہ جانور کہاں سے غذا پاتے ہیں؟ پیڑ پودے اور چارے کھاتے ہیں، وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے۔ تو اس طریقے سے مٹی کے ذریعے سے ہماری زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ اللہ ہی نے، اور پہلی تخلیق آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری آیت وہ انہوں نے بطور مثال پیش کی، آیت نمبر 2 تھی، نمبر 3 میں کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اللہ آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، زمین میں بھی اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ الہ وہی ہے، ہاں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے راز کو، چھپی ہوئی باتوں کو، بھید کو بھی جانتا ہے، اور جو تم برملا کھل کر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے غیب خفیہ نہیں ہے، سب کھلی ہوئی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہارے اپنے کرتوتوں اور اعمال کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی ہے جو ایسا ہے۔ تیسری آیت جو پیش کی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پوری رات اور دن میں جو بھی چیزیں بستی ہیں، رہتی ہیں، سب کے سب اللہ کی ملک اور اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، یعنی اسی کا تصرف چل رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، پورا علم رکھنے والا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے، ہر بات کو جان رہا ہے۔ کوئی ایک آواز اور ایک بات بھی اللہ کے دائرہ علم اور سماعت سے باہر نہیں ہے۔ چوتھی آیت انہوں نے پیش کی، آیت نمبر 14، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی اور آقا بناؤں؟ وہ اللہ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ کائنات میں کوئی ہستی، کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی فرشتہ ہے جو ایک مکھی بھی پیدا کر سکتا ہے؟ جب دنیا کے لوگوں میں کوئی بھی شخص سارے مل جل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو آسمان اور زمین کو پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کتنی کھلی دلیل ہے توحید کی جو قرآن بار بار پیش کرتا ہے۔ یہ آسمان اور زمین تم ہر روز ہر جگہ دیکھتے ہو۔ ہاں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ خود بخود تو پیدا کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تو پیدا کس نے کیا؟ وہ جو ان کے پہلے سے، یہ پہلے سے موجود ہے، بعد میں پیدا ہوئے، حضرت آدم ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، فرشتے ہوں، سب آسمان زمین کے، سب آسمانوں کے بعد پیدا ہوئے۔ فرشتوں کی بات چھوڑ دیجئے، بعد میں پیدا ہوئے۔ تو جو بعد میں پیدا ہوئے وہ پہلے سے کسی چیز کو بنانے والے ہو سکتے ہیں، اور بعد میں بھی جو پیدا ہوئے وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو آسمان کو پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ کس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ اللہ، اس کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، وہ خود کھانا کھلاتا ہے، کوئی اسے کھلاتا نہیں اور اسے کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے، اسے بھوک بھی نہیں لگتی، کوئی عیب کوئی نقص اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ لوگوں سے کہیے، اعلان کیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا انسان بنوں جو قبول کرے، اسلام قبول کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ کسی بھی قیمت پر کبھی بھی ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ چوتھی ایک اور آیت انہوں نے مثال کے لیے پیش کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی بیماری، کورونا پہنچائے، کوئی اور بیماری تم کو لاحق ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، اولاد کی کمی، کوئی بھی تکلیف تمہیں لاحق ہو، تو اس تکلیف کو ہٹانے والا، دور کرنے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، ہوا اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، ہاں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اور 22 آیتوں کے نمبرات دیے ہیں،
ہاں آیت نمبر 18 19 اور پھر پوری صورت میں 22 آیتوں کے نمبر دیے ہیں جس میں اس قسم کا مضمون موجود ہے، یعنی ٹوٹل 28 آیتیں اس میں ہیں۔ یہ پہلا اسلوب تقریر ہے۔ دوسرا اسلوب تلقین کرنے کا جو اسلوب ہے، فہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے لیے کہ وہ لوگوں کو حجت کی تلقین کریں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، حق کی طرف بلا رہے ہیں، باطل سے لوگوں کو، شرک سے، کفر سے منع کر رہے ہیں، تو حجت کی تلقین کی، تاکہ اس حجت کے ذریعے سے، دلیل، مضبوط دلیل کے ذریعے سے مخاصم، جو خصم ہے، مقابل ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے، اس کے منہ پر اس دلیل کے ذریعے سے جو ہے اس کے دانت کھٹے کیے جائیں، اس کو خاموش کیا جائے، مطمئن کیا جائے۔ چنانچہ وَبِمَا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور چونکہ یہ دلیلیں اللہ کی جانب سے ہیں، لہذا مخالف آدمی، انکار کرنے والا آدمی ان دلیلوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، ان سے آنکھیں موند نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے قل، آپ کہیے، قل، آپ کہیے۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی اس ضمن میں، کرنل معمر قذافی تھا لیبیا کا، ہاں، جس کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا دوسری طاقتوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا، شاید کہیں لکھا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں قل ہے سب ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا قل، کہیے۔ اب اللہ کے رسول نہیں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کی جہالت تھی۔ یہ قل کئی دلیلیں رکھتا ہے اپنے اندر۔ قل کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو، اللہ کے رسول یہ کلام پیش کر رہے ہیں اور قل کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کا خود کا کلام ہوتا تو آپ اپنے آپ کو قل نہیں کہتے۔ قل یعنی کسی اور کا کلام ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اسلوب قل، یہ جو ہے یہ بیانیہ تلقین کا انداز ہے کہ اس میں گویا تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو بتانے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کہیے، یعنی لوگوں کو بتائیے، یعنی اس کی طرف توجہ دینے والا پہلو موجود ہے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے۔ یہ قل سورۃ الانعام میں 42 مرتبہ آیا ہے، 42 مرتبہ آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کئی آیتیں اس کی نمونے کی نقل کی اور بقیہ کے نمبرات دے دیے۔ مثال کے طور پہ قل سیروا فی الارض، لوگوں سے کہو کہ زمین میں سیر کرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو، غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ زمین میں سیر کر کے لوگوں کا انجام دیکھو، یہ عبرت کی چیز ہے۔ ہاں، تاریخ سے عبرت ملتی ہے، لوگوں کے انجام سے عبرت ملتی ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے قل، کہا یہاں، یہ تلقین والا اسلوب ہے۔ دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی، قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون ان کا مالک ہے، کون اس کا تصرف رکھتا ہے؟ قل للہ، آپ کہیے کہ یہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ حدیث میں یہ مضمون ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تم سب کو قیامت کے دن ضرور اکٹھا کرے گا جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، شبہ کی بات ہے ہی نہیں۔ قیامت آئے گی، سب کو اکٹھا کرے گا۔ والذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، تو ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک آیت نمبر 12۔ پھر ایک اور آیت پیش کی، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ولی بناؤں؟ یہاں بھی قل سے شروع ہوئی، یہ آیت پیچھے گزر چکی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آیت نمبر 15۔ اس آیت کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے اپنے پروردگار کے یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، توحید کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن یعنی قیامت کے دن میں بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اور پھر ایک آیت نمبر 19 تو تھوڑی سی لمبی ہے، قل ای شیء اکبر شہادۃ، آپ ان سے پوچھئے، کہیے کہ گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز سب سے بڑی ہے، یعنی سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، کس کی ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ کی گواہی، شہید بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان، ہمارے درمیان شہید ہے، گواہ ہے۔ اللہ کی گواہی کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، سچوں کی سچائی کی دلیلیں فراہم کر کے۔
ہاں سمعی دلیلیں، قولی دلیلیں اور غور و فکر کرنے سے جو دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے یہ اللہ کی گواہیاں ہیں، اور بھی کئی شکلیں ہیں۔ تو آگے اللہ نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اور میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور ان تمام لوگوں کو جہاں تک یہ قرآن پہنچے۔ بعض صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے معلوم پڑا کہ قرآن جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے، جس تک پہنچ رہا ہے اس پر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے، اور ہر مسلمان جس کے پاس قرآن پہنچتا ہے، ہم اور آپ کو قرآن کی جو بھی تعلیم حاصل ہو رہی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہم تک پہنچی ہے ہم دوسروں تک پہنچائے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے ہم نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام قرآن کے ذریعے سے ہونا چاہیے، فلاں مولانا کے نصاب سے، فلاں فضائل سے، فلاں لال ڈائری سے نہیں، قرآن کے ذریعے سے انذار کا کام ہونا چاہیے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی الہہ، عبادت کے لائق کچھ ہستیاں ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہیے کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے، دیکھیے قل جگہ جگہ آیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے 30 آیتوں کے نمبرات بیان کیے کہ ان میں یہ قل کے ذریعے سے مختلف مضامین تلقین کے اسلوب کا موجود ہے۔ اس صورت نے مشرکین سے بحث اور مباحثے کی بڑی عمدہ اور خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں سورہ مبارکہ نے، کہ کس طریقے سے مشرکین کے خلاف حجت قائم کی جائے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے سورۃ مبارکہ میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ شروعات ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور پھر جو واقعہ بیان کیا کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، آپ نے بارہا سنا ہے، ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ چاند نظر آیا، کہا اس کو رب بناتا ہوں۔ وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں بتایا تو میں گھاٹا اٹھانے والے، ہلاک ہونے والوں میں سے، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ضالین۔ اور پھر اس کے بعد جب سورج نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناظر، غور کرنے والے نہیں تھے بلکہ مناظر کے طور پر قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے، تو کہا یہ بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو قوم سے کہا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ چاند نکلا، سورج نکلا، ستارے نکلے، ڈوب گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود مخلوق ہیں، یہ کسی کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ تو جس کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں میں اسی کی عبادت کر رہا ہوں، ان کی عبادت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خود مخلوق ہے، یہ خود محکوم ہے، ان کا کوئی فیصلہ کائنات کے نظام میں عمل دخل ان کا ہے ہی نہیں، ان کا نظام بتا رہا ہے۔ غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو مشرکین کا رد کرنے کا ایک اسلوب قرآن نے پیش کیا، اور اس اسلوب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیت نمبر 74 سے لے کے 83 تک جو بیان ہے آپ پڑھ جائیے، بڑا شاندار واقعہ اور دلیل دینے کا بہترین طریقہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے اس سورت نے ایک فصل پیدا کرنے والی آیت جو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اللہ کی نشانیاں کھلے طور سے نظر آتی ہیں۔ اللہ کی نشانیاں، توحید کی نشانیاں، حق کی نشانیاں ہماری کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے دل ہیں جو اندھے ہو گئے ہیں، چنانچہ نہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کے آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، اور وہ انکار کرتی ہیں، آنکھیں بھی رد کرتی ہیں، قبول نہیں کرتی حقانیت کو، اور دل بھی جو ہے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 104 کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے بصائر آ گئے، وہ چیز جو تم کو تمہاری آنکھوں کو کھول دے، بیدار کر دے، ایسی دلیلیں آ گئی۔ لیکن اللہ نے آگے کہا فمن ابصر فلنفسہ، جو اپنی
جو ان دلیلوں کو دیکھتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے دیکھتا ہے، اور جو اندھا بن گیا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو اندھا بن گیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، میں تمہارے اوپر کوئی نگراں اور حفیظ نہیں ہوں۔ یہ آیت نمبر 104 ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 10 وصیتیں آئی، 10 وصیتیں، ہاں، جو قرآن کی محکم آیات ہیں۔ یہ 10 وصیتیں کیا ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ پہلی چیز جو حرام کی ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسری چیز یہ کہ جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے جو ہے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ پھر اس میں جو 10 چیزیں بیان کی کہ جب لوگوں کے لیے وزن کرو تو انصاف کے ساتھ وزن کرو۔ ہاں، یہ 10 نصیحتیں جو کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جن وصیتوں کو پیش کر کے گئے، امت کے لیے جو وصیت کر گئے، تو اللہ کے رسول کی وصیت پڑھنا ہے تو وہ قرآن کی سورہ انعام کی آیتیں پڑھیں جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی وصیتوں پر خاتمہ ہوا، یہ آیات محکمات ہیں۔ آیت نمبر 151، 52، 53، 153 تک یہ آپ آیتیں دے سکتے ہیں۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، آخر میں ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس صورت مبارکہ کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا بھی بیان پتہ چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بلند مقصد کے لیے وجود دیا ہے اور بڑی زبردست حکمت کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کائنات کو اللہ کے منہج اور طریقے کی بنیاد پر آباد کیا جائے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور امتحان کے طور پر جو دوسرے ادیان اور کشش پیدا کرنے والے دوسرے قوانین، مذاہب، طریقے اور لذت دکھانے والے گناہ موجود ہیں اس سے بچ کر بندہ منہج ربانی کو زندگی میں نافذ کرے۔ یہ اعلیٰ حکمت اور مصلحت ہے۔ گویا کہ رسالت، اللہ کی جانب سے جو پیغام اور رسالت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وحدوا ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کی توحید کو اختیار کرو، اپنے دین اور عقیدے میں اللہ کے دین کو قبول کرو، اللہ کو اللہ کا مقام دو تو اللہ تم کو زمین کا مالک بنا دے گا اور تم کو خلیفہ بنا دے گا، خلافت سے نوازے گا۔ یہ آخری آیت، بالکل آخری آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کے اوپر درجہ دیا، درجات، الگ الگ درجات دیے۔ کیوں دیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم کو جو کچھ نعمتیں دیا ہے اس میں تم کیا کرتے ہو۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا پروردگار بہت تیزی سے سزا دینے والا ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا بھی ہے۔ نیک عمل کرو گے تو سزا ملے گی، اچھائی کرو گے تو اللہ بخشش کرے گا۔ تو اس سے اس آیت میں جو ہے اشارہ ہے کہ زمین میں جو ہم کو دولت، شہرت، اقتدار، یہ سب کچھ ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ان نعمتوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں تو اللہ کہے گا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر میں انہوں نے فوائد اور لطائف کو بیان کیا ہے۔ میں تیزی سے اسے بیان کرتا ہوں کہ رات کو سونا چاہیے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ رات میں سونا چاہیے اور دن میں سرگرمی، عمل، کام، کاروبار، دھندا، دوڑ دھوپ دن میں کرنی چاہیے۔ یہ فطرت ہے اور یہی سب سے کامل طریقہ ہے اور انسان کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے فالق الاصباح، اللہ ہی ہے جو صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اس آیت سے پتہ چلا کہ رات آرام کے لیے ہے۔ دوسری بات، من حقق التوحید الکامل الخالص، جو شخص کامل اور خالص توحید کو
متحقق کرے گا، یعنی اپنے اندر پختہ توحید اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو امن دے گا۔ بڑی مشہور آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ کے رسول کی بخاری کی حدیث ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، تو ان کے لیے امن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو امن رہے، خوف خطرہ نہ رہے، آخرت میں خوف خطرہ نہ رہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحیح ایمان اختیار کریں اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ شرک سے بچ گئے، امن مل گیا، وَأُولَئِکَ وَهُمْ مُہْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یاب ہیں۔ تو توحید مل جائے، شرک سے محفوظ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ ہم کو امن ملے گا۔ نمبر 3، الکثرۃ لم تکن ابدا دلیلا علی الحق۔ ایک بات اس صورت میں ہم کو ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ کثرت، کسی طرف اکثریت جو ہے وہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جمہوری مزاج بن گیا ہے، یورپ اور امریکہ کا آج کے، جدھر زیادہ لوگ ہیں وہی صحیح ہے، لیکن قرآن کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 کہتی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر دنیا کی اکثر لوگوں کی آپ اطاعت کریں گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ جو اکثریت ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، اندازی ٹولہ بہت سارے امور طے کرتے ہیں۔ تو اکثریت کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بعض سلف کا یہ قول ہے کہ علیک بسبیل الہدی، تم ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تستوحش قلت السالکین، صحیح راستے پہ چلنے والوں کی کم تعداد، قلت کی وجہ سے تم وحشت محسوس نہ کرو کہ ارے اس پر تو میں جو راستہ اختیار کیا ہوں بہت کم لوگ ہیں، اس سے وحشت محسوس نہ کرو۔ وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الضَّلَالِ، اور تم گمراہی کے راستے سے بچتے رہو، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور ہلاک ہونے والے گمراہ لوگوں کی کثرت سے تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ اتنے بڑی تعداد ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، تو اگر سب کا غلط ہونے والا دکھائی دے رہا ہے تو اس سے دھوکہ کھا کر ان میں شامل نہ ہو جاؤ۔ آگے نمبر 4 انہوں نے پیش کیا، 2 نقطے اور بھی ہیں آخر آیتوں سے، کہ یصح الایمان وتقبل التوبہ، ایمان، بندے کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ 2 باتیں 3 باتیں، توبہ کا دروازہ، ایمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ 2 باتیں دماغ میں رکھیے، ہم ابھی زندہ ہیں، قیامت ابھی بعد میں آنے والی ہے، تو ہماری موت کے آثار اگر نمایاں ہو گئے تو ہمارے لیے توبہ کا، ایمان لانے کا دروازہ بند۔ ایمان والے ہیں تو اب کسی نیکی کے قبول ہونے کا دروازہ بند۔ مثلا مثال کے طور پہ موت کی علامت آ گئی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال کو فلاں فلاں کو میں صدقہ کر دوں، یہ قبول نہیں ہوگا۔ ہاں حدیث میں ہے کہ مرتے مرتے ایک آدمی بولتا ہے یہ فلاں کو دے دو، اب تو دوسرے کا ہو چکا، تیرا رہا ہی نہیں۔ خیر، تو یہاں وہی بات کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت، اللہ کے رسول آگے آیت کو نقل کر رہے ہیں کہ بندے کا ایمان صحیح ہوگا اور توبہ بندے کی قبول ہوگی جب تک کہ قیامت کبریٰ کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ قیامت کبریٰ کی علامت، سورج مغرب سے نکلنے والا، جب اس کی ظاہر ہوگی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فَإِذَا ظَهَرَتْ، جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، اُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ، تو اب کسی سے ایمان اور نیکی قبول نہیں کی جائے گی، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُغْلِقَ بَابُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اب کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ بس جب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لائیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ وقت ہوگا کہ کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 پڑھی، یہ یہاں نقل کر رہے ہیں، یہ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کہ یہ بس اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا تمہارا پروردگار ان کے پاس آ جائے، یا پھر تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں۔
یہی قیامت کی نشانیاں. ہاں لیکن اللہ نے آگے کہا یوم یاتی بعض آیات ربک، جب لیکن جس دن تمہارے پروردگار کی بعض آیتیں آ جائے گی، قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لائی تھی. ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جب ایمان اگر نہیں لایا تو نشانی ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس شخص نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہ کمایا ہو، جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے مسلمان کہنے والا کوئی شخص اس قیامت کی نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی نیک عمل کرے گا تو اب وہ نیک عمل قبول نہیں ہوگا اپنے ایمان میں جس نے خیر نہ کمائے ہو. ایسے میں اللہ نے کہا قل انتظروا، اب یہ قیامت اور اللہ کی نشانیاں آنے والی ہیں، تمہاری موت بھی آنے والی ہے تو تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. آخری بات جو انہوں نے کہی سورۃ الانعام کے فوائد کے ضمن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی بڑی عبرتناک بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جس کو استدراج کہا گیا ہے حدیث میں، اور سورہ انعام کی آیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیت اللہ یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کے گناہ کرنے کے باوجود، گناہوں کے باوجود اس کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو وہ پسند کرتا ہے. ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، ابھی آج کل ہمارے دماغ میں سوال اٹھتا ہے نا کہ جن لوگوں نے مسجد توڑ دیا ان کو حکومت مل گئی، ہر جگہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، کمزوروں کا حق مارتے ہیں، وہ سیٹھ ہے، وہ بڑے ہیں، ان کا شہر میں نام چلتا ہے، تو گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے پسندیدہ چیزیں دے رہا ہے، تو دھوکہ نہ کھاؤ. فإنما هو استدراج، کیونکہ یہ استدراج ہے. استدراج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور گناہوں میں پڑنے کے لیے ڈھیل اور موقع دیتا ہے کہ اور گندگی میں چلے جا، اور عذاب کا مستحق بن جا. ثم تلا قولہ تعالی، پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کرنے کے بعد یہ سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی، فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ان لوگوں نے جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے یا نبیوں کے ذریعے سے جو نصیحت کی گئی تھی، انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ان کو خوب نعمتیں ملی، دنیا کی دولت مل رہی ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں نعمت اور دولت ملی اس میں وہ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، تو وہ مایوس ہو گئے. ہاں اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. تو نعمتوں کے ملنے سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے. دیکھیے اوپر ایک بتایا تھا دو پہلے کہ کثرت تعداد کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ بہت لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس دولت ہے، نعمت ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. آپ پوری تاریخ دیکھیے، انبیاء کرام کے مقابلے والے اکثر و بیشتر چند انبیاء آپ کو ملیں گے جن کے پاس دولت حکومت رہی. اکثر بیشتر انبیاء دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آئیں گے. بڑے بڑے علماء، امام احمد بن حنبل قید خانے میں ہیں، باطل پرست جو ہے وزیر ہے. امام علامہ ابن تیمیہ قید خانے میں ہے اور اسی قید خانے میں وفات ہو رہی ہے. آپ کو اکثر بیشتر نیک لوگ ایسے کمزور. تو کیا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لوگ غلط ہیں اس بنیاد پر کہ ان کو دنیا کا جاہ و حشم، اقتدار، دولت، دنیا کی نعمتیں نہیں ملی؟ وہی بات سورہ انعام کی ان آیتوں میں بیان کی گئی. یہ سورۃ الانعام سے متعلق چند باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ الاعراف پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.